بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انفلیشن اور ڈیفلیشن پر ڈسکشن کریں گے۔ پہلے میں انفلیشن کی طرف آتا ہوں۔ In economics, inflation means a rise in general level of prices of goods and services in an economy over a period of time. When the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services. Thus, inflation results in loss of value of money. سادہ زبان میں ہم انفلیشن کو مہنگائی کہتے ہیں۔ اچھا، جب آپ پیسے زیادہ دیتے ہیں اور آپ کو چیزیں کم ملتی ہے تو اسے ہم سمپل لینگویج میں مہنگائی کہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو چیزوں کی قیمتیں ہیں یا سروسز کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں۔ اچھا، انفلیشن کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں۔ گریجول انکریز ان پرائس لیول از نون ایز انفلیشن۔ سو گریجول یا جو سسٹینڈ انکریز ان پرائس لیول ہے اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں، یعنی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جانا یا سروسز کی قیمت بڑھ جانا ہے، اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں۔ انفلیشن کو میں اسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں۔ ڈیکریز ان منی ویلیو، یعنی آپ کی جو کرنسی ہے یا منی ہے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل 2019 میں آپ جو 1 کلو چینی تھی، 1 kg شوگر کی جو پرائس تھی وہ فار ایگزامپل 60 روپیز تھی۔ اب 2020 میں اس کی جو قیمت ہے وہ 75 روپیز ہو گئی۔ تو اب وہی چینی ہے، پہلے یہ 60 روپے کی تھی، اب یہ 75 روپیز کی ہو گئی، تو 15 روپیز کا جو چینج آ گیا یا رائز آ گیا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفلیشن کہتے ہیں، یعنی اس کی پرائس لیول بڑھ گئی، 15 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ یا ان ادر ورڈز میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ پہلے جب میں بازار جاتا تھا 2019 میں کسی دکان میں، کسی شاپ میں، سپر مارکیٹ میں، تو پہلے میرے پاس 60 روپے ہوتے تھے اور اسی 60 روپے سے میں 1 کلو چینی اٹھاتا تھا۔ اب وہی 60 روپے میں لے جا رہا ہوں، لیکن اب میں اسے 1 کلو چینی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو میری کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے، اس کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ اب اس پہ جتنی پہلے میں چیزیں اٹھاتا تھا یا پہلے جو چیزیں خریدتا تھا، اب ان پیسوں پہ یا ان روپیز پہ اب اتنی چیزیں میں نہیں خرید سکتا۔ تو یہاں پہ 60 روپیز پہ 1 kg شوگر پہلے میں لیتا تھا، اب اگر وہی 60 روپیز ہو تو 2020 میں اب میں فار ایگزامپل 0.75 یا 78 یا 0.8 kg تک میں چینی خرید سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے۔ ناؤ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ریزنز آف انفلیشن، یا انفلیشن کی ٹائپس کتنی ہے۔ ریزنز آف انفلیشن، اچھا، ریزنز آف انفلیشن سے پہلے ہم کہ انفلیشن کی ٹائپس کتنی ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر انہی ٹائپس میں ہم ریزن پڑھیں گے۔ تو پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن۔ تو پہلا ٹائپ ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن، اور سیکنڈ جو ٹائپ ہے، ٹائپ بھی وہ ہے کاسٹ پش انفلیشن۔ اچھا جی، پہلے میں آتا ہوں ڈیمانڈ پل انفلیشن کی طرف۔ تو ڈیمانڈ پل انفلیشن میں جو پہلا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ منی ہے، یعنی ان کے پاس روپے بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ہے۔ اب جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے تو آپ ان سے چیزیں بھی زیادہ خریدیں گے۔ تو جب آپ مارکیٹ سے، اب ہر ایک کے پاس پیسے زیادہ ہے تو وہ مارکیٹ سے زیادہ چیزیں خریدتا ہے۔ جب زیادہ چیزیں بکیں گے تو اب چیزوں کی شارٹیج آئے گی۔ جب جن چیزوں کی شارٹیج آتی ہے تو ان کی پرائسیں
پرائسز پھر مارکیٹ والے یا کمپنی والے بڑھا دیتے ہیں. تو جب پرائسیں بڑھ جاتی تو اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں. تو ڈیمانڈ فل انفلیشن میں پہلا جو ہے کہ ریزن کیا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ منی ہے. تو جب پیسے زیادہ ہے تو لوگ چیزیں زیادہ خریدتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا مارکیٹ سے چیزیں کم ہو جاتی، تو اسی وجہ سے پرائسز جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو یہ پہلا ریزن ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہے، اس کی وجہ سے وہ چیزیں زیادہ خریدتے ہیں. تو مارکیٹ میں جو چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، چیزوں کی شارٹیج آ جاتی ہے. تو جب شارٹیج آ جاتی ہے تو وہ چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. اچھا جی، دوسرا جو ریزن ہے وہ ہے لو انٹرسٹ ریٹ یا ڈیکریز ان انٹرسٹ ریٹ. تو کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یا جو آپ کی بینک ہے وہ یا جو آرگنائزیشن ہے وہ ان ڈیکریز ان انٹرسٹ ریٹ، سوری یہ انٹرسٹ ریٹ ہے. تو انٹرسٹ ریٹ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بینک والے کم کر دیتے ہیں. اب جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا تو اب لوگ لون زیادہ لیں گے، یا لون پہ گاڑی یا بائک یا جو بھی چیزیں ہیں یا مشینیں ہیں یا موبائل ہے وہ زیادہ وہ خریدیں گے لون پہ، کیونکہ ان پہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے. اچھا جی، سو پیپل ٹک لونز فرام بینکس ڈیو ٹو لو انٹرسٹ ریٹس and buy products like car, like mobile, like motorbike, etc., due to which demand increases and so prices increases. وہی کنسیپٹ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یا تو لون لے لیتے ہیں یا لون پہ گاڑی نکلوا لیتے ہیں انٹرسٹ پہ، تو اس پہ انٹرسٹ توڑا ہوتا ہے، یا بائک نکلوا دیتے ہیں یا موبائل لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے چیزیں زیادہ بک جاتی ہے، یعنی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو لوگ زیادہ خریدتے تو چیزوں کی شارٹیج آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ کی پرائسز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ سیکنڈ ریزن ہے. تھرڈ ریزن بھی اسی طرح ہے کہ گورنمنٹ جب ٹیکس میں کمی کرتی ہے، تو گورنمنٹ جب ٹیکس میں کمی کرتی ہے تو جو ایکسٹرا منی ہے جو لوگوں کو بچ جاتی ہے تو اسے ہم ڈسپوزیبل منی کہتے ہیں اکنامکس کی زبان میں. تو لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل منی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ پھر زیادہ چیزیں ان پہ خریدتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہی کنسیپٹ ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے اور پھر شارٹیج آ جاتی ہے. تو ڈیمانڈ فل انفلیشن میں یہ تین ریزنز تھی کہ پہلے لوگوں کے پاس منی زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ چیزیں زیادہ خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور پھر پرائس زیادہ ہو جاتی ہے. یا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتی ہے تو پھر پرائسیں بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ پھر چیزیں زیادہ خریدتے ہیں یا لون زیادہ نکلواتے ہیں یا لون پہ ہی چیزیں خریدتے ہیں، تو چیزوں کی شارٹیج آ جاتی ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے. یا ٹیکس کم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو اس سے بھی یہی چیزوں کی شارٹیج آ جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل منی زیادہ آ جاتی ہے. اچھا، پھر ہے سیکنڈ ٹائپ کاسٹ پش انفلیشن. تو کاسٹ پش انفلیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ اب پہلا جو ریزن اس میں ہے وہ ہے انکریز ان ویجز، یعنی ورکرز ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ ہماری سیلریز بڑھا دیں. تو جب آرگنائزیشن یا انڈسٹری میں یا کمپنیز میں ورکرز کی یا امپلائز کی جب سیلری بڑھ جاتی ہے تو سیلری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، مینز کہ ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے ان کی پروفٹ کم ہو جاتی ہے. تو پروفٹ کم جب ہو جاتی ہے تو وہ پرائسز بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ جب ورکرز کی تنخواہیں بڑھ جائے یا ویجز بڑھ جائے تو اس وجہ سے پھر پرائسز آف تھنگز یا پرائسز آف گڈس بڑھ جاتی ہے. سیکنڈ جو ریزن ہے وہ ہے انکریز ان آئل پرائسز. انکریز ان آئل پرائسز، آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آئل کی پرائسیں بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی آ جاتی ہے، یعنی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جب وہ چیزیں آپ تک پہنچتی ہے تو بھی آٹو موبیل کا جو خرچہ ہے
تو وہ بھی آئل پہ چلتی ہے، پلس آپ کی ساری جو کارخانے انڈسٹریز ہے وہ آئل پہ چلتی ہے، میکسیمم میجورٹی جو انڈسٹریز ہے، تو اس وجہ سے پروڈکٹس کی جو پرائسز ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تھرڈ ہے انکریز ان لینڈ پرائسز۔ اب لینڈ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ تو اب دیکھ لیں کہ روز بروز ہم پلانٹس بڑھاتے ہیں کہ پروڈکشن کے لیے جب ہم پلانٹ بڑھائیں گے، کسی اور جگہ میں پلانٹ بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں لینڈ چاہیے، تو اب دن بدن لینڈ کی قیمتیں یا زمین کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے، تو جب لینڈ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کمپنی پہ ایکسٹرا کاسٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا پروفٹ کم ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ پرائسز کو بڑھا لیتے ہیں۔ تو کاسٹ پش انفلیشن میں انکریز ان ویجز کی وجہ سے بھی پرائسز بڑھتی ہے، آئل پرائسز کی وجہ سے بھی پرائسز بڑھتی ہے، اور لینڈ پرائسز کی وجہ سے بھی پرائسز بڑھتی ہے۔ سملرلی ایک اور ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ جب گورنمنٹ کرنسی زیادہ پرنٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کی جو انفلیشن ہے وہ آکر ہوتی ہے، مینس کہ آپ کے پاس پہ نوٹ زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ 60 روپے پہ 1 کلو چینی تھی، تو اب 2020 میں 60 روپے پہ آپ 1 کلو چینی نہیں خرید سکتے، تو گورنمنٹ کیا کر دیتی ہے کہ کرنسی نوٹ زیادہ چھاپ دیتی ہے لیکن ان کی ویلیو نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سادہ سی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 100 روپے میں جو چیز پہلے ملتی تھی اب 100 روپے میں وہ چیز نہیں ملتی، مینس کہ زیادہ چھپائی کی وجہ سے آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے، تو یہ بھی انفلیشن ہے۔ اچھا جی، اب میں ڈیفلیشن کی طرف آتا ہوں۔ ڈیفلیشن is the opposite of inflation and it refers to the situation where there is decline in general price levels، یعنی ڈیفلیشن انفلیشن کی اپوزٹ ہے، اور یہ اس سچویشن کو کہتے ہیں جب کہ آپ کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے، چیزوں کی، گڈس کی یا سروسز کی پرائسز بہت زیادہ کم ہو جائے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ اٹ آکرز وین انفلیشن ریٹ فالز بلو 0%، اور وی آلسو کال اٹ نیگیٹو انفلیشن ریٹ۔ تو ڈیفلیشن اس وقت آکر ہوتی ہے جب آپ کی انفلیشن ریٹ 0% سے بھی نیچے گر جائے، اور اس کو ہم نیگیٹو انفلیشن ریٹ بھی کہتے ہیں۔ سو یہ جو ڈیفلیشن ہے اٹ انکریزز دی ریئل ویلیو آف منی اینڈ اٹ الاؤز ون ٹو بائی مور گڈس ود دی سیم اماؤنٹ آف منی اوور ٹائم۔ تو انفلیشن میں کیا ہوتا تھا کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی تھی، اب یہاں پہ چیزوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو منی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، اور آپ کچھ پیسوں سے یا کچھ روپوں سے ہی بہت زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اچھا، ڈیفلیشن کو میں سمپل ورڈز میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں، جنرل ڈیکریز ان پرائس لیول از نون ایز ڈیفلیشن، کہ جو پرائس لیول ہے اس میں جو جنرل ڈیکریز آتا ہے، کمی آتی ہے، تو اس کو ہم ڈیفلیشن کہتے ہیں۔ اچھا، جو ریزن ہے ڈیفلیشن کی تو وہ ہم ڈیفلیشن سرکل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈیفلیشن سرکل اب کیا ہے؟ تو میں ڈیفلیشن سرکل کو اس طرح بناتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈیفلیشن ہے۔ اچھا، ریزن اب اس کی کیا ہے؟ تو یہاں پہ ہم نے کیا جنرل ڈیکریز ان پرائس لیول، اب چیزوں کی جو پرائس ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن والی چیزیں بناتے ہیں اور اس کو لیس پروفٹ پہ بیچ دیتے ہیں۔ اب when organizations do less profit so it is due to low prices of their products، تو جب وہ کیا کریں گے، ان کی پروفٹ کم ہوگی تو وہ پھر لوگوں کو جاب سے نکلوائیں گے۔ تو پہلا جو ریزن ہے وہ ہے لیس پروفٹ۔ لیس پروفٹ کیوں ہے؟ کیونکہ آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بنا رہے لیکن لوگ خرید نہیں رہے، یا ان کی پرائسیں کم ہے، تو پرائس کم کی وجہ سے ان کو کم پروفٹ مل رہی ہے، میں آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب وہ کیا کریں گے ٹو اوور کم دی لاسز، یا پروفٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے یا پروفٹ کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کریں گے، لوگوں کو ٹرمینیٹ کریں گے، ورکرز کو کم کریں گے۔
تو یہاں پہ کیا ہوگا، لوگوں کی جابز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، مینس کہ بہت زیادہ لوگوں کی جابز ختم ہو جائے گی۔ اب جب جابز ختم ہو جائے گی، فار ایگزامپل ایک گھر میں 2-3 لوگ کما رہے تھے، فار ایگزامپل 3 لوگ کما رہے اور 2 کی جاب ختم ہو گئی، تو اب ایک بندہ کما رہا ہے، تو ایک بندہ کما رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس خاندان میں کیا ہو گیا، ان کی جو انکم ہے اس میں کمی آ گئی۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا، میں لکھ سکتا ہوں کہ فیملیز میں انکم لاس آ گیا۔ تو ایوریج جو آپ کی فیملیز ہے کہ ہر فیملی میں 1-2 لوگ جاب لیس ہو گئے، ان کی جاب ختم ہو گئی، تو اب ان کا جو انکم ہے وہ کم ہو گیا۔ اب لوگوں کی جب انکم کم ہو جاتی تو وہ کیا کر دیتے کہ وہ پھر خرچے زیادہ نہیں کرتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لیس کنزمپشن، کہ وہ پھر چیزیں زیادہ نہیں خریدتے، خرچہ زیادہ نہیں کرتے کیونکہ ان کی انکم کم ہے۔ اچھا، جب لوگ زیادہ چیزیں نہیں خریدیں گے تو اٹ مینس کہ مارکیٹ میں جو چیزیں اویلیبل ہے ان کی ڈیمانڈ اب لیس ہے۔ تو یہ سرکل ہے ڈیفلیشن کی یہ ریزن ہے کہ جو آرگنائزیشن والے ہیں وہ کم کماتے ہیں، پروفٹ کم کرتے ہیں۔ کیوں کم کرتے ہیں؟ کیونکہ چیزوں کی قیمتیں کم ہیں۔ اب جب کہ چیزوں کی قیمتیں کم ہیں تو ان کو پروفٹ کم مل رہا ہے، تو اپنی پروفٹ کو زیادہ کرنے کے لیے یا لاس سے بچنے کے لیے وہ ورکرز کو ٹرمینیٹ کریں گے، تو لوگوں کی جابز ختم ہو جائیں گی۔ اب جب لوگوں کی جابز ختم ہو جائیں گی تو ایوریج جو انکم ہے فیملیز کی تو وہ کم ہو جائے گی۔ اب جب انکم لوگوں کی کم ہو جائے تو پھر وہ خرچے کم کرتے ہیں، مینس لیس کنزمپشن آ گئی ہر ایک فیملی میں۔ تو لیس کنزمپشن کا کیا مطلب ہے کہ مارکیٹ سے چیزیں کم خریدی جا رہی ہے، تو مارکیٹ میں لیس ڈیمانڈ آ گیا، تو لیس ڈیمانڈ آ گیا تو اسی وجہ سے کیا ہے، ڈیفلیشن آ گیا، مینس کہ جو آپ کی پرائسز ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی، لیکن اب چیزیں نہیں بڑھ رہی ہے، لوگوں کی جابز ختم ہو رہی ہے، انکم ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے اٹ از مور ڈینجرس دین انفلیشن۔ ہم لوگ کیا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ پرائس ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اب پرائس کم ہو گئی ہے لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ آپ کم پرائس سے بھی چیز خرید لیں۔ تو یہ جو ڈیفلیشن ہے اٹ از مور ڈینجرس دین انفلیشن ڈیو ٹو دیز ریزنس، کہ آپ لوگوں کی جابز ختم ہو جاتی ہے، انکم کم ہو جاتی ہے، پھر آپ لوگ خرید نہیں سکتے ایک چیز کو، تو کم پیسوں میں بھی ایک چیز ہوتا ہے تو آپ کے پاس کم پیسے بھی نہیں ہوتے کہ آپ چیزوں کو خرید لیں۔ اچھا، اب میں جنرلی انفلیشن اور ڈیفلیشن کی ڈفرینسز پہ آتا ہوں۔ اچھا، تو جنرل ڈفرینسز بٹوین انفلیشن اینڈ ڈیفلیشن۔ تو انفلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پرائسیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو پرائس یہاں پہ بڑھ جاتی ہے۔ سو گریجول انکریز ان پرائس لیول از نون ایز انفلیشن، مینس کہ پرائس میں انکریز آ جاتی ہے، اور یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں جنرل ڈیکریز ان پرائس لیول از نون ایز ڈیفلیشن۔ سو یہاں پہ پرائس آف گڈز اینڈ سروسز ڈیکریزز۔ اچھا، دوسرا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پرائس بڑھ گئی ہے تو نیٹ پروفٹ بڑھ گیا ہے، مینس کہ آرگنائزیشن جو چیزیں یا گڈز بنا رہی ہے یا سروس پرووائڈ کر رہی ہے تو ان کو پروفٹ مل رہا ہے، تو یہاں پہ پروفٹ ہوگا ان بزنسز۔ اور یہاں پہ ان کنٹراسٹ ٹو دس یہاں پہ لاس ان بزنس ہوگا، جس طرح میں نے کہا کہ لوگ چیزوں کو خرید نہیں سکتے تو چیزوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہے، اور کم قیمت والی چیزیں بھی لوگ نہیں خرید سکتے تو آرگنائزیشن کو لاس ہو رہا ہے، بزنسز میں یہاں پہ لاس ہو رہا ہے۔ اچھا، تھرڈ، یہاں پہ جس طرح ڈیفلیشن میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہوگی، سو لیڈ ٹو ان امپلائمنٹ کیوں ہوگی؟ کیونکہ آرگنائزیشن پروفٹ ان کی کم ہو گئی ہے یا وہ لاس میں چلے گئے تو وہ ان امپلائمنٹ کی طرف جا رہے، ورکرز کو ختم کر رہے، اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب وہ پروفٹ میں ہوں گے تو وہ مزید ورکرز کو ہائر کریں گے، کیونکہ وہ مزید اپنی انڈسٹری کو بڑھائیں گے اور پلانٹس لگائیں گے، تو
یہاں پہ اور امپلائی وہ لیں گے، سو اٹ لیڈس ٹو امپلائمنٹ۔ سملرلی یہاں پہ جب پروفٹ ان کا بڑھ رہا ہے تو یہاں پہ سیلریز انکریز ہوں گی، سو انکریز ان ویجز۔ اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ ڈیکریز ان ویجز، کیونکہ آرگنائزیشن جب لاس میں ہے، ان کی پروفٹ کم ہے، تو ورکرز کی تنخواہیں بھی یہاں پہ کم ہوں گی، ان کی سیلریز بھی کم ہوں گی۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ پیسے زیادہ ہے تو مور منی ان سرکولیشن، کیونکہ پیسے زیادہ ہے یا تو گورنمنٹ نے نوٹ زیادہ چھاپے ہے تو مور منی ان سرکولیشن، اور یہاں پہ کیا ہے؟ لیس منی ان سرکولیشن، کیونکہ پیسے ہے ہی نہیں، سو لیس منی ان سرکولیشن۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ آف گڈز انکریزز۔ جس طرح ہم نے کہا کہ ڈیمانڈ آف گڈز انکریز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پرائسیں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لوگ زیادہ چیزیں خریدتے ہیں، تو جب زیادہ چیز آپ خریدیں گے تو مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، پھر شارٹیج آ جاتی ہے اور پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس طرح اکثر دوائیوں میں ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ کے دوائی جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے ان کی شارٹیج آ جاتی ہے اور پھر کمپنی والے ان کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ آف گڈز اینڈ پرائسز ڈیکریزز۔ اچھا جی، اب انفلیشن اور ڈیفلیشن دونوں کو دیکھ لے، تو دونوں نیگیٹو ٹرمز ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بیلنس میں رکھنا ہے کہ انفلیشن ریٹ آپ کا اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جائے، یا آپ کی پیسے کی یا آپ کی روپے کی قیمت یا آپ کی کرنسی کی قیمت بہت زیادہ کم ہو جائے یا ڈی ویلیو ہو جائے۔ اور آپ نے انفلیشن ریٹ کو کنٹرول رکھنا ہے، اور آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ ڈیفلیشن کی طرف بھی نہیں جائیں، کیونکہ ڈیفلیشن کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو انفلیشن سے زیادہ نقصان ہوگا اس میں۔